دوستو دبئی کے شیخ نے ایک بار کہا تھا کہ میرے اجداد اونٹوں کی سواری کرتے تھے اور میں مرسیڈیز چلاتا ہوں اور میرا بیٹا بھی مرسیڈیز چلائے گا اور اس کا بیٹا بھی اسی طرح لیوش گاڑی چلائے گا، لیکن پھر اس کا بیٹا پھر سے اونٹوں پہ واپس آ جائے گا۔ دوستو یہ تب اس نے کہا تھا جب دبئی میں نیا تیل دریافت ہوا تھا۔ دوستو یہ بات دبئی کے شیخ کو پتا تھی کہ یہ تیل ایک ٹائم کے بعد ختم ہو جائے گا، اور اس نے بے انتہا پلاننگ کی اور کنسٹرکشن شروع کر دی۔ اس نے ایک سے ایک اونچی عمارت بنائی۔ اس کے خیال میں اگر انہیں کوئی چیز مستقبل میں بچا سکتی ہے تو وہ سیاحت ہے۔ اس نے ماسٹر پلان بنایا اور آج دبئی کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ ٹورزم پر انحصار کرتا ہے۔ یہی ماڈل محمد بن سلمان یعنی MBS نے اپنانا شروع کر دیا ہے۔ وہ اپنی اکانومی کو تیل سے ہٹا کر سیاحت پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی پلاننگ کے مطابق وہ سعودیہ کو سیاحت کا ہب بنانا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک نئے میگا پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں۔ آل ان آل یہ سارے میگا پروجیکٹس ایک ٹری کے اندر آتے ہیں جسے MBS سعودی ویژن 2030 کا نام دیتا ہے۔ اس ویژن 2030 میں میجر پروجیکٹس دا لائن سٹی، سندھالا، ریڈ سی پروجیکٹ، مکاب اور متعدد پروجیکٹس شامل ہیں، اور ہر نئے دن کوئی نہ کوئی نیا منصوبہ منظرنامے پر آیا ہوتا ہے۔ تو دوستو آج ہم MBS کے ان پروجیکٹس کی بات کریں گے جو وہ جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہ $28 بلین کا ریڈ سی میگا پروجیکٹ ہے۔ ریڈ سی پروجیکٹ کا اعلان 2017 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کیا تھا۔ تعمیر 2 سال بعد شروع ہوئی اور اب یہ منصوبہ اپنے پہلے ریزورٹس کو عام عوام کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہے۔ ریڈ سی پروجیکٹ کی منزل سعودی عرب کے مغربی ساحل پر املوج اور الوج شہروں کے درمیان واقع ہے۔ اس منصوبے کے ریزورٹس کی بات کریں تو انہوں نے اتنا ایریا گھیرا ہوگا جتنا پورے ملک بیلجیم کا ہے۔ یہ منزل دنیا کے چوتھے بڑے بیریئر ریف سسٹم سے گھیری ہوئی ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے 90 سے زیادہ جزیروں، خوبصورت ساحلوں، پہاڑی وادیوں، بڑے صحرائی ٹیلوں اور یہاں تک کہ غیر فعال آتش فشاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک پورا ہوائی اڈا صرف اس منصوبے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اسے ریڈ سی پروجیکٹ کا بین الاقوامی ہوائی اڈا کہا جائے گا۔ اس ایئرپورٹ کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے کیونکہ یہ تینوں مین براعظموں کے درمیان آتا ہے، یورپ، ایشیا اور افریقہ، اور اس کی بدولت دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ صرف 8 گھنٹے کی مسافت سے دور ہوگا۔ ریڈ سی کا ہوائی اڈا کافی چھوٹا ہے، خاص طور پر جب سعودی عرب کے باقی ہوائی اڈے دیکھیں، جیسے کنگ عبدالعزیز ہوائی اڈا جو تقریباً 4 گنا بڑا ہے، یا کنگ فہد ہوائی اڈا جو 27 گنا بڑا ہے۔ ریڈ سی پروجیکٹ میں ہر سال تقریباً 1 ملین زائرین کو رہائش فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہاں پر ہر چیز لگژری سیاحت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ہوائی اڈے میں ایک خاص فیچر بھی ہوگا، بیگیج کلیمز ایریا، جو ہوائی اڈے پر انتظار کے اوقات کو بڑھاتا ہے، وہ اس میں نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے پروازیں بڑی جلدی اڑان بھر سکیں گی۔ زیادہ سے زیادہ آرام کے لیے مسافروں کا سامان براہ راست ہوٹل میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہوائی اڈے سے انڈیویجول ریزورٹس تک ٹرانسپورٹیشن زیادہ تر گاڑیوں، بسوں اور فرارز میں پرووائڈ کی جائے گی۔ ہوائی اڈے کی اسٹریٹجک لوکیشن کی بدولت بڑے رقبے پر بکھرے ہوئے ہونے کے باوجود زیادہ تر بڑے ریزورٹس کے فاصلے کافی کم ہوں گے۔ اب ہم ان شاندار ریزورٹس کی ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ امہات جزیرے ہیں۔ یہ جزیرے پانی کے کھیلوں کا مرکز ہوں گے جہاں پر آپ سیلنگ، ونڈ سرفنگ اور کیاکنگ سے لے کر ہر چیز کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرسٹل صاف پانی اور رنگین مرجان کی چٹانوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد چھورا جزیرے آتے ہیں جو ریڈ سی کے مرکزی جزیرے کا مرکزی ہب جزیرہ ہے، جو اپنے کورل بلوم ڈیزائن کی بدولت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ شورا ایک چیمپئن شپ گولف کورس، ایک مرینا، ایک بیچ کلب اور 11 عالمی معیار کے ہوٹلوں کی بھی میزبانی کرے گا۔ اور آخری جزیرے ریزورٹس کے لیے ہمارے پاس شبارہ جزیرہ ہے۔ یہ جزیرہ مستقبل کے ولاز میں قیام کی پیشکش کرتا ہے جسے کرسٹل صاف پانی میں تیرتے ہوئے اوربس کہتے ہیں۔ شبارہ ساحل کے قریب 30 سے 40 میٹر ریف ڈراپ آف کی بدولت سمندری زندگی کو تلاش کرنے کے لیے حتمی جگہ بھی فراہم کرے گا۔ یہ یقینی طور پر متاثر کن لگتا ہے، لیکن آپ کی رائے ان جزیروں کے بارے میں کیا ہے یہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور پھر وہاں پر امالا ریزورٹس ہیں جو پہلے ایک الگ پروجیکٹ تھا۔ یہ دوسرے ریزورٹس کے شمال میں واقع ہے۔ امالا 3000 سے زیادہ ہوٹل کے کمروں کی تفریحی سہولیات اور ایک یاٹ کلب کا گھر ہوگا۔ ان لینڈ ریزورٹس کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے پاس ساؤدرن ڈونز ہیں، 2 ان لینڈ ریزورٹس میں سے ایک 40 ولاز، ہوٹل کمپلیکس اور ایک بڑے تالاب کی میزبانی کرے گا۔ یہ ساری جگہیں ریموٹ ڈیزرٹ لینڈسکیپ میں واقع ہیں۔ یہ اسٹرکچر ہلکے وزن والے
والے مواد سے بنائے جائیں گے اور آرٹیفیشل کولنگ پر انحصار کو کم کرنے کے لیے قدرتی سایہ پیش کرنے کے لیے شکل دی جائے گی۔ اور آخری صحرائی چٹان، اس میں ایک ریزورٹ جو مکمل طور پر ماؤنٹین سائڈ میں ضم کیا گیا ہے تاکہ پہاڑی ڈیزائن کو پریزرو کیا جا سکے۔ صحرائی چٹان اپنے صحرائی ماحول کو یا تو پیدل سفر کے ذریعے یا ڈون بگیز جو صحرا کی گاڑیاں ہیں ان کے ذریعے تلاش کرنے کے مواقع فراہم کریں گے۔ یہ تمام ریزورٹس انوکھے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے بنائے جائیں گے جو ہمیں ریڈ سی کے منصوبے کے ویژن تک پہنچاتے ہیں۔ سعودی عرب کی معیشت میں مدد کے لیے اس منصوبے سے تقریباً 70,000 شہریوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کی توقع ہے۔ کل تعمیراتی لاگت $28 بلین آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فائدہ مند بھی ہوگا۔ تو ریڈ سی پروجیکٹ کے 2030 تک مکمل ہونے پر سالانہ $5.8 بلین کا فائدہ ہوگا، جو اس پروجیکٹ پر سالانہ 10 لاکھ زائرین آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور اس طرح ہر سال زائرین اس میں مزید بڑھیں گے اور چند سالوں میں اس کی کاسٹ کور ہو جائے گی۔ یہ 2021 میں اناؤنس ہوا تھا۔ یہ سعودی عرب کا سب سے پرجوش اور ترقی یافتہ علاقہ ہوگا۔ یہ ایک اسٹریٹ لائن میں سٹی ہوگی جو بحر احمر یا ریڈ سی سے لے کر سعودی عرب کے تبوک سٹی تک جائے گی اور جس کی لمبائی 150 کلومیٹر ہوگی۔ اس سٹی کے پلان میں یہ شامل ہے کہ اس میں 2 500 میٹر والی لمبی دیواریں بنائی جائیں گی جو ایک دوسرے کے سامنے ہوں گی، اور سعودی پرنس کا کہنا ہے کہ دنیا کی تمام ضرورتی اشیاء 5 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پہ میسر ہوں گی۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس پوری سٹی میں کوئی گاڑی، کوئی سڑک یا کوئی پولوشن بنانے والی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس پروجیکٹ کی اکتوبر 2022 میں ایک ڈرون فوٹیج ریلیز کی گئی تھی جس میں ہمیں گلمپس ملا تھا کہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، لیکن اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں تھی کہ کتنے % شروع ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق دا لائن کے اوپر بہت زیادہ اپ ڈیٹس ہوئی ہیں۔ پروجیکٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے انٹرویو کے دوران یہ بات شائع ہوئی کہ سب سے ضروری انفراسٹرکچر کی کنسٹرکشن اس سٹی میں 20% مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں نیوم سٹی تک رسائی کے لیے راستے، دفاتر اور بڑے بڑے لاجسٹکس ہب شامل ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ نیوم کا کام کمپلیٹ کرنے کے لیے جو بھی چیز درکار ہوگی وہ آسانی سے میسر ہو سکے اور کام تاخیر کا شکار نہ ہو۔ اور یہ ڈیولپمنٹس ہم سیٹلائٹ امیجز میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اسے آخری سال کے امیجز سے کمپیئر کریں تو ہمیں ایک پروجیکٹ کا روڈ میپ نظر آتا ہے جس میں نیوم کمیونٹی 1 بھی شامل ہے، اور اگر ہم اسے سیٹلائٹ میں دیکھیں تو یہ ایک مکمل سٹی نظر آتی ہے جس میں 100 سے زیادہ گھر شامل ہیں۔ اس میں مسجد، پوسٹ آفس، سپر سٹورز اور مختلف قسم کی بلڈنگز شامل ہیں۔ اب اگر ہم کھدائی کی بات کریں اس سٹی کی تو اس میں بہت زیادہ پروگرس نظر آتی ہے، اور اگر ہم اسے گوگل میپس پہ دیکھیں تو جس جگہ سے یہ سٹی شروع ہوگی اور جہاں تک یہ پھیلی ہوگی وہ سارے نشانات ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ والی جگہ جہاں پر کوسٹ پہ یہ سٹی ڈیزائن ہوگی جسے ہڈن مرینا کہتے ہیں، اس پہ بھی زوروں سے کام جاری ہے، اور اس کے کمپلیشن پہ اسے دنیا کا سب سے بڑا مرینا مانا جائے گا، اور اس کی جگہ اتنی زیادہ ہوگی کہ دنیا کی سب سے بڑی کروز شپ یہاں پر لینڈ کر سکے گی۔ اور ایک اندازے کے مطابق ہڈن مرینا پہ جو کھدائی کا کام ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کھدائی کی لسٹ میں آتا ہے، اور اس کھدائی کے اسکیل کی بات کریں تو یہ ایک ہفتے میں 1 ملین کیوبک میٹرز تک کھدائی کرتے ہیں، جس میں ہیوی مشینری بھی شامل ہے اور کھدائی کے اور بھی مختلف ذرائع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سٹی کی بیس بھی ڈیزائن ہو رہی ہے جس میں بڑے بڑے پائپ اور اس کی بنیادیں شامل ہیں۔ لائن کا ایک سیکشن جسے ماڈیول 43 کہتے ہیں، گزشتہ سال صرف اس سیکشن میں 4500 پائلز انسٹال کیے گئے جو اس سٹی کی بیس بنیں گی، اور اسٹرکچر کی فاؤنڈیشن کے لیے ایک دن میں 60 سے زیادہ پائلز ڈیلی کے بنتے ہیں اور اس میں انسٹال ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس سٹی میں ایک ریل سسٹم بھی ہوگا جو انڈر گراؤنڈ چلے گا جسے دا اسپائن کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بھی بہت ساری چینجز نظر آتی ہیں۔ زیر زمین ٹنل کی لمبائی 30 کلومیٹر سے زیادہ کم کی گئی ہے۔ پہلے جو پرپوز ٹنل اسٹیشن تھے وہ 48 تھے، لیکن اسے کم کر کے 9 کر دیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اسے مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ اس سٹیج پہ ہم بات کریں تو اس میں $700 بلین انجیکٹ کیے گئے ہیں اس پروگرس کے پیچھے۔ دوسری کمپنیز کے ساتھ ابھی تک کے جو کانٹریکٹ ہوئے ہیں اس میں صرف اور صرف کھدائی اور فاؤنڈیشن ورک تک شامل ہیں۔ اس میں مخصوص ہم نام کی بات کریں تو ٹاپ پہ کیلر گروپ آتا ہے یونائٹڈ کنگڈم کا، جرمنی سے باور گروپ ہے، اور فرینچ سے باشی سولیکوم ہے، اور اس میں چین کا پاور چائنا کمپنی گروپ بھی شامل ہے۔ اور اس چینی کمپنی کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو بیس میں پائل ورک ہوگا وہ یہ سر انجام دے گا۔ اور ریل لائن کے لیے اٹالین کمپنی وی بلڈ اور سعودی عرب کی اپنی کمپنی سیش کو شامل ہوں گی، اور یہ ریل
ریل لائن دا لائن اور آکسیگون کو آپس میں جوڑے گی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ سسٹینیبلٹی یا جو سعودی کراؤن پرنس ماحول کو نہ خراب کرنے والا دعویٰ کرتا ہے وہ پاسبل کیسے ہے، کیونکہ اتنی لمبی 2 دیواریں ایک بیریئر کے طور پر دیکھی جاتی ہیں اور جو جاندار مائیگریٹ کرتے ہیں ان کے لیے مائیگریٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس کے علاوہ کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق یہ 1.8 گیگا ٹنز آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرے گی. اس سے ہم کمپیئر کریں ملکوں سے تو یوکے کا ایک سال کا جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن ہے اس سے یہ 4 گنا زیادہ ہوگا. اور اس میں یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ لوگوں کے حقوق بھی پامال ہوئے ہیں، جس میں مقامی رہائشیوں کو زبردستی نکالا گیا تاکہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام شروع ہو سکے، جس میں کچھ مشہور نام آتے ہیں. کچھ لوگوں کو 35 سال تک کی قید بھی دلائی گئی جو اس کے مخالف تھے، اور کچھ کو سزائے موت بھی سنائی دی گئی. اس طرح کی گردشی خبریں اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کو ہالٹ تک کر سکتی ہیں، لیکن ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کمپلیشن پہ یہ دنیا کا ورلڈ ٹاپ عجوبہ بنے گا جو ساری دنیا کو حیران کر دے گا. یہ کیوب سعودی عرب کے ویژن 2030 میں تازہ ترین اضافہ ہے. نیوم نے پچھلے چند مہینوں میں بہت زیادہ توجہ حاصل کی، لیکن سعودی عرب اپنے دوسرے بڑے شہروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے نیو مربع سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تعمیر کیا جائے گا. ریاض پہلے ہی تیزی سے ترقی کرنے والا شہر ہے. 50 سال پہلے یہ ایک ایسا قصبہ تھا جس میں صرف 5 لاکھ لوگ آباد تھے، لیکن اب اس کی آبادی 70 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. یہ مشرق وسطی کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے، اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مطابق نیو مربع منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا جدید شہر بن جائے گا. توقع ہے کہ یہ نیا ضلع ریاض کی ترقی کو ایک اور سطح پر لے جائے گا. اس میں 80 سے زیادہ تفریحی مقامات، متعدد واکنگ ٹریلز، ایک بڑا میوزیم، اور ان سب کے مرکز میں ایک زبردست مکاب. مکاب کا لفظی ترجمہ کیوب ہے، سادہ جیومیٹرک شکل والی عمارتیں. ایک بہت بڑے پیمانے پر ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ولی عہد محمد بن سلمان کا تھیم ہے سعودی عرب کے لیے. مکاب کو ریاض کا نیا چہرہ قرار دیا گیا ہے. اس کیوب کا بیرونی حصہ قدیم روایتی سعودی سٹائل سے متاثر ہے جسے سعودی عرب کے لوگ سینکڑوں سالوں سے یوز کرتے ہیں. اس کی خوبصورت سرفیس دھوپ میں چمکے گی اور ریاض کی اسکائی لائن پر غلبہ حاصل کرے گی. اس کیوب کا سائز بہت ہی بڑے پیمانے پر ہے. یہ 400 میٹر لمبا اور تکنیکی طور پر ایک سپر ٹال اسکائی اسکریپر ہوگا. اگر اسے دبئی کے سینٹر میں رکھا جائے تو یہ چوتھی بلند ترین عمارت ہوگی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف بلند ہوگی بلکہ دیگر اسکائی اسکریپرز عمارتوں کے برعکس مکاب 400 میٹر چوڑا بھی ہوگا اور مکمل طور پر اسکائی لائنز پر حاوی ہوگا. اس کو سمپل کانٹیکس میں بولیں تو اس کے اندر 20 ایمپائر اسٹیٹ عمارتوں کو فٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اسے صرف سائز کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ اس دنیا کا سب سے بڑا اسٹرکچر ہے. موجودہ ریکارڈ ہولڈر کو آسانی سے شکست دے سکتا ہے جو کہ واشنگٹن میں بوئنگ ایوریٹ فیکٹری ہے. در حقیقت اگر اسے مکمل تعمیر کیا گیا تو یہ اتنا بڑا ہوگا تو بوئنگ فیکٹری تقریباً 5 بار اس کیوب میں فٹ ہو سکتی ہے. کنگ سلمان پارک جو دنیا کا سب سے بڑا اربن پارک ہے. کنگ سلمان پارک ایک موجودہ بڑے پیمانے پر عوامی پارک اور شہری ضلع ہے جسے ریاض سعودی عرب میں تیار کیا جائے گا. منصوبہ سازوں نے بڑی مہارت سے پارک کو چھوٹی وادیوں اور چٹانی شکلوں کے ساتھ ڈیزائن کیا جو کہ نجد کے علاقے سے مشابہت رکھتا ہے. نجد کے علاقے میں بڑی بڑی چٹانیں اور وادیاں ہیں جو زائرین کو خوشگوار بنا دیتی ہیں. کنگ سلمان پارک کو اگر شہر کے دیگر پارکوں سے موازنہ کیا جائے تو اسے قدرتی خوبصورتی اور امتیازی حیثیت حاصل ہے. اب اگر ہم اس کی لاگت کی بات کریں تو صرف اس منصوبے پر $23 بلین خرچ ہوں گے. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس. کنگ سلمان پارک سرگرمیوں کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے جیسے کہ آرٹ اینڈ کلچر، سپورٹس اور انٹرٹینمنٹ. شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یہ پارک 2019 میں لانچ کر دیا تھا جس میں آپ کو ساری سہولتیں ملیں گی اور یہ ہر عمر کے زائرین کے لیے وسیع پیمانے پر سرگرمیوں اور تجربات کو پیش کرے گا. پارک کی وسیع کھلی سبز جگہیں ہیں. ایک بڑا مقام بنا ہے جس میں کھیلوں کی میزبانی، ثقافتی تقریبات، فنکارانہ اور تفریحی سرگرمیاں شامل ہیں. اس جگہ کا ویو اس طرح کا ہے کہ یہ پرسکون ماحول دیکھنے والوں کو نیچر رائب کرتا ہے اور وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. اس پارک میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں 3 مختلف قسم کے گارڈنز ہیں جس میں اسلامک سٹائل گارڈن،
گارڈن، ورٹیکل گارڈن اور میز گارڈن ہے۔ اسلامک سٹائل گارڈن ایک ایسا گارڈن ہے جب آپ اس کے سامنے سے گزریں گے تو آپ کو ایک خوبصورت سا منظر نظر آئے گا اور خوشبودار مہک آئے گی۔ اس گارڈن کو اسلامک سٹائل گارڈن اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا ڈیزائن ایسے بنا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ورٹیکل گارڈنز ہیں جن کو اردو میں عمودی باغات کہتے ہیں۔ یہ ایک پودوں سے ڈکی ہوئی بڑی دیوار ہے جو کنٹینرز میں اگ رہی ہے۔ دیوار کے ساتھ ایک خاص مٹیریل جڑا ہوا ہے جو استعمال ہوتا ہے جب زمین میں پودے لگانے کی جگہ موجود نہ ہو۔ اور آخر میں ایک میز گارڈن بھی ہے جس کو ایک بھول بھلوئیاں باغ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان گارڈنز میں ایک خاص جگہ بھی شامل ہے جسے پرندوں اور تتلی کی پناہ گاہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کے پھول لگائے جاتے ہیں جو ہر قسم کی تتلیاں اور پرندوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں اور یہاں پر کئی قسم کی تتلیاں نظر آتی ہیں۔ آخر میں اگر ہم اس کے ڈیزائن کی بات کریں تو اس میں 11.6 ملین مربع میٹر سبز ایریاز ہیں۔ ان باغات کے ساتھ ثقافتی رہائشی ہوٹلز اور تجارتی عمارتیں بھی ہیں جو زائرین کو اور اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس میں ایک وزٹر پویلین اور ایک رائل آرٹ کمپلیکس بھی شامل ہے جس میں میوزیم اور تھیٹر بھی شامل ہیں۔ یہاں پر ایک خاص ٹریک بنایا جائے گا جس کی لمبائی 7.2 کلومیٹر ہوگی اور اسے اربن لوپ کا نام دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم اس پارک کی لینڈسکیپ کی بات کریں، اس میں ایک وادی ہے جس میں ایک راستہ ہوگا جو 30 میٹر گہرا ہوگا جس میں بہتی ہوئی ندیاں ہیں اور بہت سارے زائرین کے لیے مقامات ہیں۔ دوستو، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ریاض کے قریب دنیا کے سب سے بڑے درجہ حرارت پر قابو پانے والے باغات صحرا میں تعمیر کر رہے ہیں۔ 10 ہیکٹر پر محیط اس زبردست سائٹ میں ایک تعلیمی عمارت پیلیو بوٹینیکل گارڈنز جس کی ہم تفصیل سے بات کریں گے اور مختلف بایومز شامل ہوں گے۔ دوستو، ولی عہد نے یہ قدم پہلا اٹھایا ہے صحرا کو باغات میں بدلنے کا، وہ بھی ریاض کے قریب۔ ریاض ایک ایسا شہر ہے جو دنیا میں اپنی اونچی عمارتوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، لیکن اس میں گارڈنز کی کمی ہے کیونکہ بہت زیادہ صحرا ریاض کے قریب موجود ہے۔ وہاں پر سیاحوں کا آنا جانا ممکن نہیں ہوتا، جس کے پیش نظر یہ پلان پرپوز کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کا نام رکھا گیا کنگ عبداللہ انٹرنیشنل گارڈنز۔ یہ دنیا کا ایک منفرد اور ماحولیاتی لحاظ سے حساس بوٹینیکل باغ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ وسطی سعودی عرب کے خشک ریگستان میں قائم کیا جائے گا اور یہ ایک ایسی سہولت پیدا کرے گا جو نہ صرف تعلیم بلکہ تفریح بھی فراہم کرے گا۔ یہ پیلیو بوٹینیکل گارڈنز اس طرح ڈیزائن کیے جائیں گے کہ یہ 2 انٹرلاک کے درمیان بنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے حلال کی شکل کے بایومز جو کہ سائٹ کے گزرتے وقت کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ دوسرا گارڈنز آف چوائسز کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ یہ ظاہر کرے گا کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا اگر کلائمیٹ چینج مزید ہوتا رہا۔ اس میں جو تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے گا وہ بھی کلائمیٹ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرے گا، جو موسمیاتی تبدیلی کے لیے ریسرچ کرے گا۔ ان گارڈنز اور تعلیمی اداروں میں بجلی سورج سے حاصل کی جائے گی، پانی کو ریسائیکل کیا جائے گا اور سائٹ پر موجود چٹانیں، بجری اور مٹی کا زیادہ تر استعمال کیا جائے گا۔ دوستو، اس ڈیزرٹ کا نام توائک ڈیزرٹ ہے جہاں پر یہ بنایا جائے گا۔ دوستو، اس پورے گارڈنز میں ایک موسم کو مینٹین کیا جائے گا۔ سنگاپور میں موجود بوٹینک گارڈنز جس میں لاکھوں زائرین وہاں پر سیاحت کے لیے جاتے ہیں، اس سے بھی بہتر یہ ہوگا۔ ان گارڈنز میں قدیم زمانے کو بنانے کے لیے بہت سے ایسے پودے لگائے جائیں گے جو مخصوص جگہ سے منگوائے جائیں گے اور انہیں یہاں پر اسپیشلی امپلانٹ کیا جائے گا۔ اس میں پھولوں، درختوں اور پودوں کی بے انتہا اقسام پر مشتمل قدیم مقامی زمین کی ترقی کے 400 ملین سالوں کو دکھایا جائے گا اور یہ بھی منظر عام پر لایا جائے گا کہ ڈائناسورز کے زمانے میں ایسا ماحول ہوتا ہوگا۔ اس کی ڈیزائن کی تشخیص، جائزہ، بجٹ، شیڈیولنگ اور ٹینڈر دستاویزات مکمل ہو چکے ہیں اور اس کا ماسٹر پلان بن چکا ہے جس پر جلد ہی کام شروع ہو جائے گا۔ یہ شاندار پروجیکٹ 2025 کے اینڈ تک مکمل ہو جائے گا اور یہ 3 ملین سیاحوں کو رائب کرے گا سالانہ، جس میں مقامی اور غیر ملکی سیاح شامل ہوں گے۔ دوستو، یہ شاندار گارڈنز ہمیں گلمپس دیتے ہیں مستقبل کا کہ مستقبل میں صحرا کیسا ہوگا، اور یہ توقع ہے سعودی عرب کا صحرا واپس سبز ہو جائے گا جیسے کہ وہ پہلے ہوا تھا کئی ملین سال پہلے۔
तफरीही मेगा प्रोजेक्ट और सिटी का नाम है जो रियाद में कायम किया जाएगा। 28 अप्रैल 2019 के आगाज में इसकी तामीर जोरों पर थी और ये मंसूबा रियाद के जुनूब मगरिब में एक ऐसी जगह पर वाक़ है जो 367 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और दारुल हुकूमत रियाद में 45 किलोमीटर के फासले पर है। नया शहर किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 घंटे की मुसाफत पर होगा। हिदाया सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा हैरत अंगेज प्रोजेक्ट है। इस तारीखी प्रोजेक्ट का ऐलान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में किया। क्यादा को दुनिया का आला सियाहती मकामात में से एक बनाया जाएगा। ये इकदाम वली अहद के 2030 विजन के मंसूबे के मुताबिक है जिसका मकसद तेल पर इन्हिसार कम करना और सरमायाकारी को फरोग देना है। ये इलाका 2030 तक एक साल में 17 मिलियन ज़ायरीन को राइब करने की उम्मीद रखता है और 2030 तक मुल्क की मजमूई पैदावार में 17 बिलियन रियाल तक का हिस्सा डालने की उम्मीद है। इससे 25,000 मुलाजमतें मिलेंगी। इस मंसूबे में इब्तिदाई तरक्की के मरहले में इस वक्त तकरीबन 500 कारकुनान काम कर रहे हैं जिनमें से 60% सऊदी हैं। अब इस किदाया की अगर हम इंटरनल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक किदाया सर्किट बनाया जाएगा। क्यादा में FIA ग्रेड 1 के मयार के साथ एक मोटर रेसिंग सर्किट बनाया गया है जिसमें फार्मूला 1 रेस या मोटो GP रेस है। ये दुनिया की इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेसिंग ट्रैक्स हैं जो इसमें बनाए जाएंगे। मुमकिना तौर पर 2023 में मुनक्किद होने की तवक्को है। इससे पहले अलबत्ता सऊदी अरब पहली बार फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करने वाला था जद्दा में दिसंबर 2021 के आखिर तक। किदाया की तकमील से पहले मोहम्मद बिन सलमान ने यह मुनक्किद करने के लिए मुबैना तौर पर मेजबानी के हकूक हासिल करने के लिए फार्मूला 1 को $10 मिलियन अदा किए थे। ऐलान अगरचा सरकारी तौर पर F1 की तरफ से तस्दीक नहीं की गई। इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से इसकी तस्वीर को स्पोर्ट्स वॉश करने की कोशिश पर तनकीद का सामना करना पड़ा। 2020 के नवंबर में फार्मूला 1 ग्रुप ने ऐलान किया कि 2023 में सर्किट में ग्रैंड प्रिक्स का इनेकाद किया जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत मुख्तलिफ मुमालिकत में मुनक्किद होने वाली आलमी चैंपियनशिप का नाम है जिसको हासिल करने के लिए बहुत बड़े मुमालिक कोशां रहते हैं। अब अगर हम इसकी लैंडमार्क्स या निशानियों की बात करें, ये प्रोजेक्ट मुतअद्दिद आलमी रिकॉर्ड याफ्ता सहूलियात की मेजबानी करेगा, बेशुमूल सबसे तेज, सबसे लंबा और सबसे तवील रोलर कोस्टर। ये रोलर कोस्टर मेजबानों को दीवाना बना देगा। इसकी तेज रफ्तार सामीन को हैरान कर देगी और इसकी सबसे ऊंची ड्रॉप टावर राइड या सवारी लोगों को हैरान करेगी। और मजे की बात यह है कि ये दोनों राइड्स रोलर कोस्टर और ड्रॉप टावर राइड सऊदीया में पहली बार मुनक्किद होंगी। और आखिर में सबसे बड़ा 6 फ्लैग थीम पार्क, ये थीम पार्क किदाया सिटी में बनाया जाएगा और ये सारे राइड्स इसी के अंदर शामिल होंगे। दुनिया का लंबा तरीन रोलर कोस्टर जिसका नाम द फैल्कन्स फ्लाइट राइड रखा गया है। ज़ायरीन के लिए ये एक अच्छा मौका है न सिर्फ वो फार्मूला 1 रेसिंग से लुत्फानंदोज हो सके बल्कि वो ये राइड्स भी लेंगे और इसकी तारीफ से नहीं थकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने सऊदी विजन 2030 के मजीद वीडियोस देखने हैं तो ऊपर लिंक को क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा जो अगली वीडियो में आएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो जिसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये बात भी लाजमी बताइएगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।